بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا موضوع سال دوم حصہ معروضی بطور امدادی افعال پڑھیں گے۔ سب سے پہلے دیکھیں جی، مصادر کا بطور امدادی افعال جملوں کا استعمال کہ 5 نمبر کی معروضی ہے، اس میں رٹا لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے، اگر آپ سمجھ جائیں اور اچھی طرح اس کو دیکھیں اور سنیں تو یہ 5 نمبر کا آپ کا سوال جو ہے وہ اچھے سے حل ہوگا۔ سب سے پہلے اس پرچے میں ہم دیکھتے ہیں، اس سوال میں ہم دیکھتے ہیں کہ امدادی افعال کیا ہے۔ سب سے پہلے امدادی افعال کو سمجھنے کے لیے ہمیں مصدر کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں بورڈ میں جو لفظ ہے وہ مصدر آنا ہے کہ اصل میں مصدر کیا ہے، فعل کیا ہے، امدادی فعل جو ہے وہ کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں جی مصدر، جو ہمیں ایک لفظ دینا ہے، ایسے لفظ جس کے آخر میں نون الف نہ آتا ہے۔ اب لازمی نہیں ہے کہ ہر وہ لفظ جس کے آخر میں نون الف نہ آئے وہ مصدر ہے، جیسے نانا اور نانی، یہ ایسے الفاظ ہیں جو مصدر میں نہیں آئیں گے۔ سب سے پہلے مصدر کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں جی۔ مصدر ایسا کلمہ جو خود کسی لفظ سے نہ بنے مگر اس سے بہت سے افعال یعنی فعل بنے، اس میں زمانے کا اظہار نہیں ہوتا، اس کی جو پہچان ہے جی وہ ہے آخر میں نون الف نہ آتا ہے۔ پھر سے کہ ایسے الفاظ جو خود تو نہ کسی سے بنے ہوں، ان سے مزید نئے الفاظ نکلیں اور بنے، اور اس کی نشانی کیا ہے جی؟ آخر میں نون الف نہ آتا ہے۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے میں نے پہچان کے طور پہ مثال دی ہے جی، جیسے کھانا سے آپ نون الف نہ ہٹا دیں گے تو کھایا بن جائے گا۔ نیکسٹ، دینا سے دینا کا نون الف نان کاٹ دے تو دے بن جائے گا۔ کرنا سے کر، کرے، کری، چھوڑنا سے چھوڑ، دیکھنا سے دیکھ وغیرہ۔ اب ہمارے سلیبس میں جو الفاظ ہیں وہ تقریباً 18 الفاظ ہیں، انہی 18 میں سے آپ کو 5 معروضی کے طور پر آئیں گے، جیسے دینا، لینا، آنا، جانا، ڈالنا، پڑھنا، رہنا، ہونا، اٹھنا، بیٹھنا، پانا، کرنا، نکلنا، چاہنا، رکھنا، چکنا، سکنا اور لگنا وغیرہ۔ اب مصدر تو ہم نے پڑھا ہے کہ ایسا کلمہ جو خود تو کسی سے نہ بنے لیکن اس سے مزید نئے الفاظ بن سکے۔ اب فعل کیا ہوتا ہے؟ فعل کیا ہے؟ فعل کی ڈیفینیشن دیکھیں جی، ایسا کلمہ جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا کسی بھی زمانے میں پایا جائے اسے فعل کہتے ہیں۔ یعنی کسی بھی کام کا کرنا، کوئی بھی دنیا میں کام ہے، کسی بھی زمانے میں پایا جائے، مستقبل میں پایا جائے، حال میں پایا جائے، ماضی میں پایا جائے، یعنی کوئی بھی کام ہے کسی بھی زمانے میں، اس کا تعلق کسی بھی زمانے سے ہو، اسے فعل کہتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں جی فعل میں زمانے کا ذکر ہوتا ہے، یعنی زمانے کا ذکر لازمی ہوتا ہے، چاہے وہ ماضی میں ہو، مستقبل میں ہو، چاہے، اور وہ کہتے ہیں جب کہ مصدر میں ایسا نہیں ہوتا، یعنی مصدر میں جو زمانہ ہے اس کا تعلق، اس کا ذکر نہیں ہوتا، اور فعل میں زمانے کا ذکر ضرور ہوتا ہے۔ اور اب دیکھتے ہیں جی امدادی فعل کسے کہتے ہیں؟ امداد مدد کرنا فعل کی، امدادی فعل یعنی فعل کی مدد کرنا۔ کیوں مدد کرتا ہے فعل کی؟ کس لیے کرتا ہے جی؟ جملے میں خوبصورتی کے لیے، جملے میں بات کی وضاحت کے لیے۔ ہم اس کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں جی، ایسا فعل معاون یعنی جو معاونت کرتا ہے، مدد کرتا ہے، جو کسی دوسرے فعل کے ساتھ مل کر فعل مرکب یعنی وضاحتی جملہ جس میں پوری کی پوری بات سمجھ آ جائے بنائے، اسے امدادی فعل کہتے ہیں۔ کہتے ہیں جی جملے میں فعل کی وضاحت کرتا ہے اور فعل کے بعد جملے کے آخر میں آتا ہے۔ اب اس سے مراد یہ ہے
کہ امدادی فعل جو ہے وہ جملے میں وضاحت کرتا ہے، بات کو کلیئر کرتا ہے، شک کو دور کرتا ہے، اور فعل کے بعد جملے کے آخر میں آتا ہے، یعنی پہلے فعل آئے گا، فعل کے بعد امدادی فعل آئے گا۔ اب اس کے بنیادی اصول دیکھ لیں جی، بنیادی اصول کیا ہیں، یعنی جملہ کس طرح درست ہوگا، کن باتوں کو ہم ذہن میں رکھیں گے، کن نشانیوں کو ہم ذہن میں رکھیں گے جو جملے میں پائی جائیں گی۔ آپ کو ایک لفظ کے 4 جملے آنے ہیں، ایک جملہ ان میں سے درست ہوگا، اس جملے میں کون سی خصوصیات ہوں گی وہ دیکھتے ہیں جی۔ وہ سب سے پہلے کہتے ہیں جی امدادی فعل اصل فعل کے فوراً بعد آئے گا۔ ایک بات یہ بھی میں سمجھاتا ہوں، اصل فعل کیا ہے اور امدادی فعل کس طرح ہوگا۔ اب وہ کہتے ہیں فعل اور امدادی فعل کے درمیان کوئی لفظ نہیں آئے گا، یعنی فعل اور امدادی فعل بالکل اکٹھے ہوں گے، یعنی رائٹ اور لیفٹ ان کے درمیان جیسے میں ہوں ان کے درمیان کوئی لفظ نہیں آئے گا۔ بعض دفعہ کے کا وغیرہ آ بھی جاتا ہے۔ نیکسٹ وہ کہتے ہیں جی درست جملے میں ایک ہی فعل اور ایک ہی امدادی فعل ہوگا، بعض دفعہ 2 فعل بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جملہ وہ درست ہوگا جو فعل اور امدادی فعل بالکل قریب قریب ہیں۔ اس کے بعد امدادی فعل آخر میں آئے گا، یعنی فعل کے بعد پہلے فعل آئے گا، اس کے بعد امدادی فعل آئے گا۔ اور نیکسٹ وہ کیا کہتا ہے جی، کیا اصول ہے، جملے میں 2 یا 2 سے زیادہ افعال کا ہونا ضروری ہے، یعنی ایک جملے میں 2 فعل لازمی ہوں گے، لیکن درست جملہ وہ ہوگا جس کے نزدیک امدادی فعل ہے، یعنی فعل کے بعد امدادی فعل ہے۔ اور لاسٹ وہ کہتا ہے جی امدادی فعل کا تعلق مصدر کے ساتھ ضرور ہوگا، یعنی جو اس کا امدادی فعل ہوگا وہ مصدر کے ساتھ، یعنی وہ جو لفظ ہے جس کے آخر میں نون الف نہ آتا ہے اس کا تعلق لازمی اس کے ساتھ ہوگا۔ اب میں نے جملہ یہاں پہ مثال سمجھانے کے لیے آپ کو 2 جملے دیے ہیں، یہاں پہ 2 لفظ ہیں، دیکھتے ہیں جی۔ اب وہ سب سے پہلے جی ڈالنا اور چاہنا، اس سے پہلے ان 2 مثالوں کو سمجھنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ مصدر ہمارے پاس کون سے ہیں اور ان کے افعال یعنی فعل کون سے ہیں، مصدر سے کون کون سے نئے لفظ بن سکتے ہیں۔ سب سے پہلے لینا، ایک بات یاد رکھیے، میں نے اوپر لکھا جی افعال یعنی صنف اور زمانے کے لحاظ سے، یعنی صنف مذکر اور مؤنث کے لحاظ سے، زمانے کے لحاظ سے، یعنی فعل ماضی مستقبل دونوں، فیمیل میل، یعنی لینا سے لیا، لو، لی، لیتا، لیتے، لیتی وغیرہ۔ اب رہنا، رہنا کا نون الف نہ کاٹ دیں گے اور اس کی فعلی حالت کیا بن جائے گی، رہا، رہے، رہی، رہتا، رہتے، رہتی وغیرہ۔ نیکسٹ پڑھنا، نون الف نہ کاٹ دیں گے، فعلی حالت کیا بن جائے گی جی، پڑھا، پڑھے، پڑھی، پڑھو، پڑھتا، پڑھتی، پڑھتے وغیرہ۔ نیکسٹ لفظ ہے جی ہمارے پاس ڈالنا، نون الف نہ کاٹیں گے، فعلی حالت کیا بنے گی، ڈالا، ڈالے، ڈالی، ڈالو، ڈالتا، ڈالتے، ڈالتی وغیرہ۔ نیکسٹ ہے جی جانا، جانا سے جاؤ، جائے، جاتا، جاتی، گیا، گئی۔ نیکسٹ ہے جی چکنا، چکا، چکے، چکی، چکتا، چکتی، چکتے، یعنی جمع بھی ہے، واحد بھی ہے، یعنی میل کے لحاظ سے بھی، فیمیل کے لحاظ سے بھی، اور زمانے کے لحاظ سے بھی، حال کی بھی بات کرتا ہے، مستقبل کی بھی بات کرتا ہے، ماضی کی بھی بات کرتا ہے۔ اب کرنے سے نون الف نہ کاٹیں گے، فعلی حالت کیا بنے گی، کرے، کرو، کرتا، کرتی، کرتے وغیرہ۔ اب لگنا، لگا، لگی، لگے، لگتا، لگتے، لگتی وغیرہ۔ یہاں پہ جی ایک لفظ مس ہو گیا، لگتی۔ اب آنا، آنا سے آؤ، آئے، آیا، آتا، آتے، آتی وغیرہ۔
اس کے بعد سکنا، سکا، سکے، سکی، سکتا، سکتی، سکتے۔ اس کے بعد اٹھنا سے اٹھے، اٹھی، اٹھو، اٹھتا، اٹھتی، اٹھتے وغیرہ۔ نیکسٹ ہے جی رکھنا، رکھا، رکھے، رکھو، رکھی، رکھتا وغیرہ۔ یہ ساری فعلی حالتیں ہیں جو جملے کے آخر میں آئیں گے، اس سے پہلے فعل آئے گا، یہ سب سے بڑی نشانی ہے۔ نیکسٹ ہے جی پانا، پایا، پائی، پائے، پاؤ، پاتا، پاتے، پاتی وغیرہ۔ یہ جی یہاں پہ ایک اور لفظ ایڈ کر لیں، وغیرہ۔ نیکسٹ ہے جی چاہنا، چاہنا سے چاہا، چاہیے، چاہتی، چاہو، چاہتا، چاہتی وغیرہ۔ نیکسٹ ہے جی بیٹھنا، بیٹھا، بیٹھے، بیٹھی، بیٹھتا، بیٹھتے وغیرہ۔ نیکسٹ لفظ ہے ہمارے پاس نکلنا، یعنی نون الف نہ کاٹیں گے فعلی حالت کیا بنے گی؟ نکلا، نکلے، نکلتا، نکلتے، نکلتی وغیرہ۔ نیکسٹ ہے جی سننا، سنا، سنے، سنی، سنو، سنتا، سنتے، سنتی وغیرہ۔ نیکسٹ ہے جی دینا، دینا سے دیا، دے، دی، دو، دیتا، دیتی وغیرہ۔ اب چکھنا، چکھنا سے چکھو، چکھا، چکھو، چکھتے وغیرہ۔ اور سیکنڈ لاسٹ ہے جی سونا، سونا سے سویا، سوئے، سوتا، سوتی وغیرہ۔ اور سب سے آخر میں ہے جی ہونا، ہونا سے ہوا، ہوئے، ہوئی، ہوتا، ہوتے، ہوتی وغیرہ۔ عزیز طلباء، اب ہم مثالوں کی طرف چلتے ہیں کہ کس طرح ایک لفظ آنا ہے، اس کا اصل فعل کس طرح ہوگا، اس کا امدادی فعل کس طرح ہوگا، کون سا جملہ درست ہے۔ یہ سب سے پہلی مثال ہے جی ڈالنا، ہمارے پاس لفظ ہے۔ اب ڈالنا ہمارے پاس اس کی جو فعلی حالتیں ہیں، ڈالا، ڈالے، ڈالی، ڈالو، ڈالتا، ڈالتے، ڈالتی وغیرہ۔ اب پہلا لفظ ہے جی گلاس میں پانی ڈالو۔ اب ڈالو تو ہمارے پاس آ گیا، ایک فعلی حالت آ گئی اس کی، لیکن اس سے پہلے فعل ہے، یعنی فعل کے بعد امدادی فعل آنا۔ اب ڈالو ہمارے پاس امدادی فعل تو آ گیا، لیکن اس سے پہلے فعل نہیں ہے۔ اب پانی کوئی کام نہیں ہے، پانی کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، تو لہذا یہ جملہ درست نہیں ہے۔ اس کے بعد جگ میں دودھ ڈالنا، اب یہ ڈالنا اسی طرح مصدر آ گیا یہ، تو لہذا یہ جملہ درست ہو ہی نہیں سکتا۔ اب تیسرا جملہ بچے نے کتاب پھاڑ ڈالی، یہاں پہ ڈالی ہے جی ہمارے پاس، تو لہذا ڈالی۔ اب اس سے پہلے پھاڑ، اگر یہ اب ہمارے پاس فعل ہے، فعل کی پہچان کس طرح ہوگی؟ آخر میں اگر آپ نون الف نہ لگا دیں گے تو وہ پھاڑنا بن جائے گا، یعنی کام ہے۔ اب فعل ہمارے پاس پھاڑ اور ڈالنا سے ڈالی، یعنی اب شرط کیا ہے جی؟ امدادی فعل اور اصل فعل فوراً بعد آئے گا، یعنی اصل فعل ہمارے پاس پھاڑ اور امدادی فعل ڈالی، یعنی دوسری شرط فعل اور امدادی فعل کے درمیان کوئی لفظ نہیں ہے۔ اب پھاڑ اور ڈالی کے درمیان کوئی لفظ نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں درست جملے میں ایک ہی فعل اور ایک ہی امدادی فعل ہوگا۔ اب اس میں بچے، میں نے نیچے ذکر کیا کہ دو فعل بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ ایک ہی ہے، بچے نے کتاب پھاڑ ڈالی۔ اب پھاڑنا اور ڈالنا ایک ہی فعل ہے اور ایک ہی امدادی فعل ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ امدادی فعل آخر میں آئے گا، آخر میں مراد وہی یعنی اصل فعل کے بعد۔ تو یہ جملہ نمبر 3 جو ہے یہ ہمارا درست ہے۔ کیوں؟
اس میں وہ تمام شرائط پائی جاتی ہیں جو اس نے بیان کی ہیں۔ اور چوتھا جملہ دیکھیے جی، آج کا کام کل پر نہ ڈالو۔ اب ڈالو تو ہمارے پاس آیا ہے اس کا افعال، لیکن اس سے پہلے نہ کوئی لفظ نہیں بنتا، نانا، تو یہ فعل نہیں بنتا۔ لہٰذا ہمارے پاس جو تیسرا جملہ ہے، بچے نے کتاب پھاڑ ڈالی، پھاڑ سے پھاڑنا اور ڈالنا سے ڈالی۔ نیکسٹ مثال جی، چاہنا۔ چاہنا سے کیا کیا لفظ بنتا ہے جی؟ چاہنا یہاں پہ کہا جی، چاہنا ہم دیکھتے ہیں اس کی کون کون سی فعلی حالتیں ہیں۔ چاہنا، چاہا، چاہے، چاہی، چاہو، چاہتا، چاہتی وغیرہ۔ اب علی ترقی کرنا چاہتا ہے۔ اب چاہنا سے چاہتا، امدادی فعل، اور کر سے کرنا، یہاں پہ ہمارے پاس اصل فعل آ گیا جی۔ پہلا جملہ ہمارا درست ہے۔ دوسرا جملہ دیکھتے ہیں جی، عمران علی کو چاہتا ہے۔ اب چاہنا سے چاہتا تو بنتا ہے، لیکن علی سے نون الف نہ لگا دے، النا، یا کو سے کونا، تو یہ فعل نہیں بنے گا۔ اس کے بعد تمہیں کیا چاہیے؟ چاہنا سے چاہیے تو بنتا ہے، لیکن کیا فعل نہیں ہے یہاں پہ۔ کیوں؟ شرط ہے، فعل کا اور امدادی فعل کا ہونا ضروری ہے۔ فعل اور امدادی فعل دونوں اکٹھے ہوں گے، ان کے درمیان کوئی لفظ حائل نہیں ہوگا۔ اور چوتھا جی، وہ کیا چاہ رہا ہے؟ تو اب ان چاروں میں سے کون سا ایسا جملہ ہے جس میں تمام شرائط پوری ہو رہی ہیں؟ وہ یہ ہے جی، علی ترقی کرنا چاہتا ہے۔ کرنا اصل فعل۔ عزیز طلباء، اب ہم ہر لفظ کو دیکھتے ہیں کہ اس کا کس طرح جملہ بنے گا، کون سا صحیح ہوگا۔ یہ پریکٹس، اب وہ پہلے باتیں آپ کو ذہن نشین کرنی چاہیے جو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ مصدر کیا ہے، اس کی پہچان کیا ہے، فعل کیا ہے اور امدادی فعل کیا ہے۔ ایک دفعہ پھر سن لیں، امدادی یعنی مصدر ایسا کلمہ جس سے کوئی لفظ جو خود تو کسی سے نہ بنے لیکن اس سے مزید نئے الفاظ بنائے جا سکیں۔ اس کے بعد فعل جو ہے ایسا کلمہ جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے، اور امدادی فعل ایسا فعل جو فعل کی مدد کرنے کے لیے، معاونت کے لیے کام کرتا ہے، اس کو امدادی فعل کہتے ہیں۔ اب سب سے پہلے لفظ دیکھیں گی، جملہ میں نے بنایا ہے لینا۔ علی نے کھانا کھا لیا۔ اب کھانا، یہاں پہ اصل فعل کس طرح ہوگا؟ میں نے پہلے پہچان بتائی ہے آپ کو کہ فعل یہاں پہ کھانا کس طرح اصل فعل نکالیں گے؟ اگر ہم نون الف نہ لگا دیں گے تو کھانا بن جائے گا، اور لینا سے لیا، یعنی کھانا کھا لیا۔ علی نے کھانا کھا لیا، یعنی اصل فعل ہمارے پاس کھا اور لینا سے لیا۔ اس کے بعد رہنا، احمد پڑھنے کے بعد سو رہا، یعنی سونے سے نون الف نہ لگا دیں گے تو سونا بن جائے گا، یعنی کام بن جائے گا، اور رہنا سے رہا۔ اس کے بعد پڑھنا، وہ ہر کسی سے لڑ پڑتا ہے، لڑ سے لڑنا اور پڑھنا سے پڑھتا۔ نیکسٹ ہے جی ڈالنا۔ علی نے پرویز کو مار ڈالا۔ مار سے مارنا اور ڈالنا سے ڈالا، اس کی فعلی حالت۔ جانا، تم یہاں سے چلے جاؤ، چلے سے چلنے اور جانا سے جاؤ۔ نیکسٹ ہے جی چکنا، سورج ڈوب چکا ہے، ڈوبنا، نون الف نہ لگا دیں گے تو ڈوبنا فعل بن جائے گا اور امدادی فعل چکنا۔ اس کے بعد کرنا، اپنا کام وقت پر کیا کرو۔ اب کیا سے، کیا جو ہمارے پاس کیا اصل فعل ہے، اور کرنا سے کرو۔ اب لگنا، وہ مجھ سے کہنے لگا، کہنا یہاں پہ اصل فعل ہے، لگنا سے لگا۔ نیکسٹ لفظ ہے جی آنا، یہ کتابیں احمد کو دے آؤ، دے سے دینا اور آؤ سے آنا۔ اس کے بعد ہے جی سکنا، میں تمہیں کیسے بلا سکتا ہوں، بلا سے بلانا
اور سکنا سے سکتا. نیکسٹ ہے جی اٹھنا. وحید شور سے جاگ اٹھا. جاگ سے جاگنا اور اٹھنا سے اٹھا. اس کے بعد رکھنا, اس نے غلہ ذخیرہ کر رکھا ہے. کر سے کرنا, رکھنا سے رکھا. اس کے بعد ہے جی پانا. میں یہ سوال بامشکل حل کر پایا. کر سے کرنا اور پانا سے پایا. نیکسٹ لفظ ہے جی بیٹھنا, یعنی بیٹھنا. حسنین صبح سویرے اٹھ بیٹھا. بیٹھنا سے بیٹھا. اس سے پہلے اصل فعل اٹھ, اگر نون الف نہ لگا دیں گے تو اٹھنا. نیکسٹ لفظ ہے جی نکلنا. مسافر جنگل کی طرف جا نکلا, یعنی جا نکلا. جا سے جانا اور نکلنا سے نکلا. اس کے بعد ہے جی سننا. میری بات قریب آ کر سنو. سننا سے سنو اور کر سے کرنا, یعنی اصل فعل. اصل فعل اور امدادی فعل کے درمیان کوئی لفظ حائل نہیں ہوگا. اصل فعل کی پہچان کس طرح ہوگی؟ اگر ہمیں امدادی فعل سمجھ آ جاتا ہے سنو, تو اس سے پہلے اگر ہمیں فعل نہیں ملتا یا فعل نہیں آتا یا کوئی معنی نہیں بنتا, لفظ نہیں بنتا, تو وہ جملہ غلط ہوگا. اگر یہاں پہ نون الف نہ لگانے سے کرنا بن جائے گا تو بات سمجھ میں آ رہی ہے, کام بن رہا ہے. اگر سمجھ نہ آئے تو سمجھ لیں کہ وہ جملہ غلط ہے. نیکسٹ ہے جی دینا. میں نے اسے تمہارا پیغام دے دیا, یعنی دینا سے دیا اور دے سے دینا. نیکسٹ ہے جی چکھنا. تم ایک آم لے کر چکھو. چکھنا سے چکھو, یعنی کر سے کرنا, یعنی فعل اور اصل فعل اور امدادی فعل بالکل قریب ہے. اس کے بعد سونا. آمنہ گھر کا سارا کام کر کے سوئی, یعنی کر سے کرنا اور سونا سے سوئی, سویا. اس کے بعد ہونا. یہ افسانہ میرا پڑھا ہوا ہے. پڑھ سے پڑھنا اور ہونا سے ہوا ہے. تو عزیز طلبہ, یہ تھی پریکٹس. آپ اس لیکچر کو اگر آپ کو ایک دفعہ سمجھ نہیں آئی تو اسے 2 دفعہ سنیں. 2 دفعہ نہیں تو 3 دفعہ سنیں. کیوں کہ یہ ایک ایسا سوال ہے جو سمجھ کر حل ہو سکتا ہے, اور اگر کسی بچے کی سمجھ میں نہ آئے وہ بار بار اس لیکچر کو سنیں. کیونکہ یہ رٹے والا سوال نہیں ہے. یہ ایک ایسا سوال ہے جس کے آپ کو 5 کے 5 نمبر مل سکتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ آپ سلامت رہیں. اللہ حافظ.